اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی اشفاق مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ حاجی اشفاق مدنی کے پاس جو ہماری نعت خوان اسلامی بھائیوں کی جو مجلس اور ایک نعت خوانی کا جو شعبہ ہے، تو وہ ہمارے حاجی اشفاق بھائی اس کو دیکھتے ہیں کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، سبحان اللہ۔ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو یہ شعبہ عشق رسول بڑھانے کا، اور عشق رسول جب بڑھتا ہے تو اطاعت رسول بھی لاتا ہے اور اتباع رسول بھی لاتا ہے، کہ محبت رسول یہ بنیاد ہے باعمل بننے کے لیے، کہ جتنا دل میں عشق رسول زیادہ ہوگا، محبت رسول زیادہ ہوگی، اور سچا عشق رسول، سچی محبت رسول کے تعلق سے جو علماء لکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ عمل اس میں دلیل کے طور پر آتا ہے، کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی اس طرح، جس طرح نعت خوانی کو جس طرح فروغ ملا ہے دعوت اسلامی کے ذریعے، نعت خوانی تو ہو ہی رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آقا کی بارگاہ میں بیان کی گئی، پڑھی گئی ہیں۔ حضرت حسان صحابی رسول کا نام ماشاءاللہ یہ تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں سرکار کی نعتیں پڑھنے کے تعلق سے، اور بھی ہمارے صحابہ کرام تھے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آقا کی تعریف نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ اسی دوران حاجی شاہد بھی اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، اور کچھ نعت خوانی کے تعلق سے لیتے ہیں کہ نعت خوانی کس طرح دعوت اسلامی اس کو لے کر چلتی، پھر ہماری ایک شعبہ بنا ہوا نعت خوانی کا۔ مگر اب اشفاق بھائی بھی ہوں اور آپ مجھے کہیں گے کہ عمران اشفاق بھائی آئے اور آپ نے اشفاق بھائی سے ہمیں کوئی نعت نہیں سنائی، شاہد بھائی آئے اور شاہد بھائی سے آپ ہم کو کوئی نعت نہیں سنائی، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو کچھ اشفاق بھائی چند ایک اشعار بیان کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم حاجی شاہد سے بھی چند ایک اشعار سنیں گے، کیونکہ نعت خوانی تو نعت خوانی ہے، نعتوں سے تو سرپرائز۔ جی صلو علی الحبیب۔ آپ کے لیے نعت میں اگر کوئی آپ کو کہہ دے، آپ نے پہلے فرمایا تھا اس کے اعتبار سے نہیں اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہیں جائیں کہ اشفاق بھائی نعت سنا، تو آپ کے لیے سرپرائز تو نہیں کوئی ہے؟ سرپرائز، یہ تو آپ کے لیے نہ کہنا سر کوئی نیند میں بھی کہہ دو حاضر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز
ناز کس کو خدا نے دیا، جیسا پالا تیرا مرتبہ ہو گیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا، تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، خاک نعلین احمد رضا ہو گیا، خاک نعلین احمد رضا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکت دے۔ آج اشفاق، نعت خوانی کا جو شعبہ دعوت اسلامی میں ہے، تو میں تو جب سے دعوت اسلامی میں نعت خوانی ہے، اور اس وقت نعتیں سننے کا کچھ اور انداز تھا، کچھ کلام کا کچھ اور انداز تھا، لیکن دعوت اسلامی میں آنے کے بعد بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوئی، اور کلام بھی بڑے مختلف و منفرد ملے۔ یہ شعبہ جو دعوت اسلامی کی نعت خوانی کا، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دعوت اسلامی شعبے کو لے کر کیسے چل رہی ہے، اور کیا کیا اس میں آپ بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے دنیا بھر میں نعت خوانی کو جو عروج ملا ہے اور جو فروغ ملا ہے، دنیا شاہد ہے ماشاءاللہ، دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہمارا کوئی بھی اجتماع ہو، نارملی تلاوت قرآن سے آغاز، پھر نعت شریف ایک اس کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور آج دعوت اسلامی میں یوں کہیے کہ لاکھوں نعت خواں ہوں گے تو غلط نہیں ہوگا، بچہ ہی نعت پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یوں جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہر اجتماع میں نعت ہو رہی ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں اجتماع میں تو گاڑی میں نعت خوانی شروع ہو گئی، قافلے میں جا رہے ہیں تو رستے میں نعت خوانی شروع ہو گئی، تو یوں نعتوں کا سلسلہ تو دعوت اسلامی والوں کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ کسی کو قریب لانے کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا، بالکل، کیا نعت سنا دیں، نعت سنائے، وہ نعت سناتا تھا، بھلے اس کی آواز میں وہ بات ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے سے اس کی نعتیں ضرور سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں جو ہے نا، یہ محبت بڑھانے کا ایک انداز ہے۔ پھر یہ کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا یہ فرمان ہے کہ خوش الحان نعت خاص سے، نعت سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب نے جس انداز سے اس کو فروغ دیا ہے، دعوت اسلامی نے جو خوش الحان نعت خوانی کا پروڈکشن بڑھایا، یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج ماشاءاللہ وہ جن کو ایک معروف نعت خواں کہتے ہیں کہ یہ نعت خواں ہیں، یوں تو ہر سنی نعت خواں ہے، لیکن اس انداز سے نعت پڑھنے والے بھی ہزاروں ہوں گے کہ جو دعوت اسلامی کی بدولت آج نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے جیسے ہزاروں ہوں گے جنہیں نعت کا نون بھی نہیں آتا تھا، آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے اور دیگر اکابرین کے کلام پڑھتے ہیں اور نعتیں سنتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے دور بدلتا ہے، انداز بدلتے ہیں، تو دعوت اسلامی نے جب کیسٹس ہوتی تھی تو کیسٹس ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اگر مجموعی طور پر کہیں تو سیل کی ہوں گی، اور پھر سی ڈیز کا دور آیا تو سی ڈیز کی صورت میں، پھر یو ایس بی کی صورت میں، اور پھر اب ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی ہمارے سوشل پلیٹ فارمز ہیں مدنی چینل کے علاوہ بھی، ان پر ہمارا جو ہے نعت خوانی
کا جو باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اور اس پر ہم نعتوں کو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، ان پر شائع کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے جو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے یوٹیوب، اس پر بھی نعتوں کا ہمارا، بلکہ نعتوں کے کئی چینلز بنے ہوئے ہیں، اسپیشلی نئی نئی نعتیں اور خوبصورت اچھی وائس کے ساتھ اچھے انداز میں نعت پروڈکشن کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے 4 سال پہلے بنایا، اور ماشاءاللہ آپ کی تربیت، آپ کی توجہ سے الحمدللہ تقریباً اس وقت اس کے 9,73,000 فالوورز ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 12ویں تک ہمیں یہ 1 ملین ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے یہ تقریباً اس وقت تک ہمارے 793 کلام آ چکے ہیں، اور مختلف مواقع پر آتے رہتے ہیں، جیسے کسی بزرگ کا عرس آیا تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان کی شان میں منقبت ہو، اسی طرح معراج شریف ہے، رمضان شریف ہے، بقرعید ہے، عید کے ایام ہوتے ہیں، پھر ربیع الاول شریف، ماہ رضا ہوتا ہے، ماہ غوث اعظم، ماہ خواجہ، تو اس میں مختلف کلام آتے ہیں، اسپیشلی اس سال ہی دیکھ لیجیے تو 15 جمع 6 یعنی 21 کلام، 1500ویں نسبت ہے تو 15 جمع 6 تو 21 مولا نئے علی کی کلام، نسبت ہو گئی نا، 21 الحمدللہ مولا علی کی نسبت بھی ہو گئی، 21 نئے کلام، اور ایک سے بڑھ کر ایک کلام آ رہے ہیں، اکابرین کے کلام بھی ہیں، نئے کلام بھی ہیں، اور یوں نئی چیزوں سے ایک 15 رغبت نعت زیادہ خانوں ہوتی کے ہے، ساتھ، اور یہ ایک اسپیشل کلام بھی ہے، 15 نعت خانوں، 15 نعت خانوں کے 15 ساتھ اشعار بھی 15، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھے اس کے 15 اشعار، یوں بھی لگ رہا ہے کہ 1500ویں نسبت سے 15 شعر لکھے۔ حاجی شاہد لبیک۔ ماشاءاللہ، پہلے تو 2 اشعار سنائیں آپ، سبحان کلام نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ دیکھیں یہ 2 شعر کا آغاز، اور 2 شعر پہ شاہد بھائی نے کلوز کر دیا، ورنہ 2 شعر سے تو نعت خان کا آغاز ہوتا ہے، 2 معنی چند ہوتا ہے، 2 معنی چند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا شاہد بھائی یہ بتائیے، دعوت اسلامی کا ایک اپنا جو انداز ہمارا رہا ہے، آپ تو مجھ سے بھی سینئر ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے پہلے دعوت اسلامی میں آئے، بلکہ شاید 81 82 کے ہیں آپ، اور انتہائی جو سینئر اسلامی بھائی ہیں ان میں آپ کا شمار ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو سنتیں، آداب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، یہ عشق رسول کا ایک مطلب بہت ہی زبردست ثبوت ہے کہ اگر کوئی عشق رسول کی بات کرتا ہے تو جیسے نبی امیل سنت نے جو شعر کا کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کوئی عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ تو ہماری دعوت اسلامی کا جو یہ جو انداز رہا، میں چاہوں گا کہ ایک تو سنتیں اور دعوت اسلامی کا جو انداز رہا ہے، اور جس نے دعوت، اچھا یہ وہ انداز ہے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب، بال بنانے کی سنتیں اور آداب، سرما لگانے کی سنتیں اور آداب، لباس پہننے کی سنتیں اور آداب، چپل پہننے کی سنتیں اور آداب، سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب، کھانے پینے کی سنتیں اور آداب، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں اور آداب، سواری کی سنتیں اور آداب، یعنی کہ زندگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک کو جس انداز سے اللہ پاک امیر صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھ کے ہم تک لائے اور دعوت اسلامی کے ذریعے ہم تک پہنچا، ایک تو اس کو بتا دیں، اور اس عشق رسول کے بڑھنے میں جو ہماری نعت خوانی کا جو کردار رہا ہے اس پر ذرا ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنے کا ان کے رب نے ہمیں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اور وہ پیروی جب ہی ہم کریں گے جب اس کا علم ہوگا, جب ہمیں معلوم نہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو, آپ کا رہن سہن, آپ کا چلنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا سونا, آپ کا لباس مبارک اور پہننے کا انداز, اور پھر دعائیں وغیرہ. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کے فیضان سے اس کو بیان کے ذریعے, درس کے ذریعے, قافلوں کے ذریعے, حلقوں کے ذریعے, انفرادی کوشش کے ذریعے اس کو عام کیا. اور ایک تعداد مسلمانوں کی, دیکھیں یہ سنت جو ہے تو سنت واجبہ ہے داڑھی, اور امیر اہل سنت کی برکت سے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے چہرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی داڑھی سے سجایا. زلفیں, اب یہ سنت تو مفقود ہی ہوتی جا رہی تھی. امیر اہل سنت کی برکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس سنت کو زندہ کیا. اچھا, مسواک شریف ہوتی تھی استعمال, مگر دعوت اسلامی نے اس کو بہت فروغ دیا, یہاں تک کہ امیر اہل سنت نے تو وہ ایجاد کی اس کی جیب, کہ اس سنت کو تو سینے کے ساتھ لگا کر رکھنا ہے. اور ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں اسلام بھائی جو ہیں وہ مسواک کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں, آپ کی ادائیں, آپ کا زندگی گزارنے کا انداز, یہ ایک مسلمان کے لیے کامیاب زندگی کے لیے ضروری, اور یہ دعوت اسلامی نے سکھایا اللہ کی رحمت سے. ہم ایک قافلے میں تھے کوہاٹ میں, کے پی کے میں, ان دنوں 4 دن کا قافلہ ہوتا تھا. یہ 1994-95 کی بات ہوگی. تو ہم کھانے کے دوران کوئی صاحب آئے, ہم نے ان کو کھانے کے دوران بٹھا لیا, اور ہم وہ کھانے کے دوران سنتیں ادا, مثلا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے, وہ بائیں پیر پر بیٹھیں, دائیں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھیں, یہ دعا پڑھیں, یہ سنت ہے یہ. اور وہ اتنے متاثر ہوئے, کہنے لگے میں بہت علمی محفلوں میں گیا ہوں, جتنا آپ نے کھانے کے دوران ہمیں سکھا دیا اتنا تو میں نے ان علمی محفل میں نہیں سیکھا. میں نے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی ایک خصوصیت, سنت سنت سنت, اور صاحب سنت کی محبت اور سنت کی وہ ادائیگی اور اس کو ادا کرنا الحمدللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل بروز قیامت میرے ساتھ داخل جنت ہو. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کیا ہے, اور ایسا ماحول بنایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اب ایک بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاتے ہیں, سنت کے مطابق لباس پہن رہے ہیں, اپنی عادات, اپنے افعال, اپنے کردار کو, اپنے گفتار کو وہ سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور نعت خوانی کی بات تو ماشاءاللہ اشفاق بھائی نے بتائی. امیر اہل سنت نے جو عشق رسول کو معاشرے کے اندر فروغ دیا اور نوجوانوں کو سنتوں کی طرف مائل کیا, اس میں ایک چیز ہو نا, وہ امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام بھی ہیں. یعنی ہمیں یاد ہے کہ امیر اہل سنت کا کوئی نعتیہ کلام ہمیں ملتا تھا تو اس دور کے اندر ہم اس کو چھپوا کر اس کو بانٹا کرتے تھے, اور تو کئی کلام الحمدللہ اس طرح وہ سعادت ملی کہ مشوروں کے اندر ہم نئے نئے اسلامی بھائیوں کو بانٹتے تھے. اور جلوس میلاد کے اندر امیر اہل سنت کا نعتیہ کلام ہو, جو ماحول اللہ کی رحمت سے مجھے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا 1982 میں, اور اس سے پہلے کوئی نعت پڑھنے کا نہ سننے کا ذوق تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جب امیر اہل سنت کا نعتیہ کلام میں نے سنا, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. اس کلام سے اتنی محبت پیدا ہوئی نعت سننے سے, نعت پڑھنے سے, کہ بسا اوقات میں تو وہ نئے نئے جو ماحول میں آئے تو نیند کے اندر خواب میں بھی یہ کلام پڑھتا تھا میں الحمدللہ, اٹھتے بیٹھتے ویسا اتنا پیارا لگا یہ کلام. اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مجھے نعت سننے کی سعادت بھی ملتی ہے, نعت پڑھنے کی سعادت بھی ملتی ہے. تو دعوت اسلامی نے نعت خوانی کو اتنا فروغ دیا, جیسے اشفاق بھائی فرما رہے تھے, تو بچے نعت خوان, بچیاں نعت خوانی کر رہی ہیں, اسلامی بہنیں نعت خوانی کر رہی ہیں, مدنی چینل, سوشل میڈیا, نعت کلیکشن, اور بزرگوں کے کلام, اعلیٰ حضرت کے کلام, اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے.
ماشاء اللہ. ہمارا یہ ابھی ایک ٹارگیٹ ہم لے کے چل رہے ہیں، امیر علیہ سنت کے جتنے بھی کلام ہیں بھلے 50 سال پرانے بھی ہوں اور وسائل بخشش وسائل فردوس میں ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو وہ کم از کم ایک بار، تو کئی ایسے کلام ہیں جو بالکل پڑھے نہیں جاتے، تو وہ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نئے انداز میں لازمی آ جائیں، اور انشاءاللہ الکریم جلد مکمل وسائل بخشش ناظرین سنیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے آمین. اور تمام نعت خوانوں کو اللہ پاک سلامت رکھے اور خوب برکتیں دے، اور جو امیل سنت کا مزاج مبارک جو نعت شریف کرنے کا، سننے کا، محفلیں کرنے کا، محفلوں کو انعقاد کرنے کا اور نعتیں پڑھنے کا، حمد و مناجات پڑھنے کا جو ماشاءاللہ ایک انداز امیل سنت بیان کرتے ہیں کہ جس میں اخلاص اور بہت ساری چیزیں امیل سنت میں بیان کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس انداز کو لے کر چلنے کی آمین. توفیق دے، کیونکہ وہ جیسا شاہد بھائی نے کہا نا کہ وہ ابتدائی ایک چیز تھی جو دل میں گھر کرتی چلی گئی. تو ایک تو ہوتا ہے کہ ایک بندہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ایک اپنے فائدے ہیں، لیکن ایک چیز جب دل میں اتر رہی ہوتی ہے نا، اس کے پھر فائدوں پر فائدے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا جو دعوت اسلامی کا جو اب تک کا جو انداز ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو بہت زیادہ امیل سنت کے مزاج اور پھر اکابرین کے کلام کے ساتھ جو لے کر چلا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ یہ نعت کلیکشن کی طرف آپ جائیں، اپلیکیشن جو ہے آپ کی نعت کلیکشن کی وہ ہے، اس کے ذریعے وہ تو مجھے بھی کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں تو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں، بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اشعار مل جاتے ہیں. اس طرح نعت پروڈکشن کیا ہے اس کو آپ لے کر چلیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ نے چاہا تو عشق رسول اس میں وقت تک تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ ویوز ہمیں صرف ایک پلیٹ فارم سے مل چکے ہیں، 30 کروڑ اور اگر مجموعی دیکھیں ہم تو یہ تقریباً 70 کروڑ پلس ہو جاتا ہے جو ہمیں جو سوشل پلیٹ فارم سے ویوز آئے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک یہ صرف ایسا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں نعت خوانی کو پسند کرنے والی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور صرف نعت خوانی سے ایک ذوق شوق ہی نہیں ہے بلکہ اس سے تربیت بھی ہوتی ہے. نعت سن کے ایک شخص جب سنتا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو وہ یہ صرف سن کر ذوق نہیں اٹھاتا بلکہ سیکھتا بھی ہے کہ سب سے بڑے نبی ہے جی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم. تو نعت خوانی صرف بادس خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. تو نعت خوانی صرف ذوق و شوق کا کام نہیں ہے بلکہ پوری تربیت کا سیشن ہوتا ہے، اور روحانیت بھی لاتا ہے، سکون بھی لاتا ہے، اور انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس سے نصیب ہوتی ہیں. اشفاق بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، کہ حاجی عبدالحبیب بھائی FGRF کے ذریعے جو کچھ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں اور جو کچھ بتانے جا رہے ہیں. آئیے پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر شاہد بھائی سے انشاءاللہ پاکستان میں ہونے والے دینی کام. شاہد بھائی بالخصوص دعوت اسلامی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے قافلے کے تعلق سے بھی اور دینی کام کے تعلق سے جو پاکستان کے اندر جو سال بھر کی کچھ پروگریس ہے، میں چاہوں گا وہ بھی بیان ہو، جو میں دعوت اسلامی پر ہم نے رکھا ہوتا ہے تاکہ کچھ سال بھر کی پروگریس، ہم یقیناً پوری پروگریس تو ہم نہیں بیان کر سکتے، تو آپ اس پہ کچھ بیان کیجئے گا. عبدالحبیب بھائی کی 2 ویڈیوز ہمارے پاس، FGRF کی الگ ہے اور پاکستان کے باہر دینی کاموں کے تعلق سے الگ ہے. تو پہلے چلتے ہیں FGRF کی ویڈیوز کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل آج مجھے دعوت اسلامی کے 2 بڑے اہم شعبہ جات کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ بڑی خوشی کا موقع ہے. ایک ایسے پودا جو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے 44 سال پہلے لگایا تھا، اب وہ کیسا تناور درخت، کیسا پیارا گلشن بن چکا ہے، اس کی مثال شاید ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں. دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اس وقت بھی میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں بارسلونا اسپین میں موجود ہوں، اور مجھے آج بات کرنی ہے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF. یہ وہ شعبہ ہے جو دکھیارے مسلمانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا. ویسے تو دعوت اسلامی برس سے دکھیارے مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے، مگر 2019-20 میں جب کووڈ آیا تب سے باقاعدہ اس شعبے کا قیام عمل میں لایا گیا، اور صرف 5 سال کے عرصے میں اس شعبے نے جو کمال کر کے دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی تمام NGOs میں ودن 5 ایئرز اتنی ساری اچیومنٹ ہونا یہ شاید کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو. اور اس کی بڑی وجہ دعوت اسلامی کا اپنا فٹ پرنٹ ہونا، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا موجود ہونا، بلکہ پاکستان کے گاؤں گلی گلی گوٹ میں اکثر علاقوں میں دعوت اسلامی والوں کا ہونا، یہ زبردست سمجھنے سپورٹ ملا FGRF کو. جہاں پرابلم ہے، جہاں پریشانی ہے، اگر وہ آپریشن کرنا ہے تو دعوت اسلامی والے FGRF والے وہاں موجود ہیں. میں بہت مختصراً بات کروں گا ورنہ تو FGRF کے کاموں پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. پہلے کچھ مالی صورتحال بتا دیتا ہوں، پھر خاص طور پہ 2024-25 کی آپ کو کچھ اچیومنٹس بتاتا ہوں. کہ الحمدللہ FGRF 4 بڑے شعبہ جات پر کام کرتا ہے: ڈیزاسٹر مینجمنٹ، انوائرمنٹ، ہیلتھ اور ایجوکیشن. ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے مراد کیا ہے کہ جہاں قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب آ جائے
لینڈ سلائڈنگ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، جب بھی کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، تو جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہاں مینجمنٹ کے لیے ہمارے اسلام بھائی پہنچتے ہیں، جس میں ابتدائی طور پر ان کو ریسکیو کرنا ہے، کھانا دینا ہے، جان بچانی ہے، اور اس کے بعد ان کو ری ہیب کرنا ہے، یعنی ان کے گھر بنانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیکل فیسلٹیز دینی ہے۔ دعوت اسلامی کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے انوائرمنٹ، جس میں بڑا کام ہوا الحمدللہ پلانٹیشن کے ذریعے۔ اب تک 32 لاکھ کے قریب پودے صرف پاکستان میں لگائے جا چکے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ کام الحمدللہ جاری ہے۔ اور انوائرمنٹ پر کام کتنا ضروری ہے شاید ابھی آپ کو سمجھانا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ انوائرمنٹ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑا پیارا نعرہ لگایا گیا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ تیسرا کام ہیلتھ میں ہم کر رہے ہیں، اور ہیلتھ میں کئی شعبہ جات ہیں جس میں معذور بچوں کی آباد کاری، ریہیبلیٹیشن میں FRC کردار ادا کر رہا ہے۔ میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ کے ذریعے، ہزاروں کیمپس لگ چکے ہیں اور لاکھوں مریض فیضیاب ہو چکے ہیں، جس میں علاقوں میں جا کر میڈیکل کیمپس بھی شامل ہیں۔ بلکہ دعوت اسلامی کا شعبہ ایک ایسا کمال کا ہے کہ جانوروں کا میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا، کیونکہ سیلاب زدہ ایریا میں جب جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے علاج کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آگے چلیں تو ہیلتھ میں ایک کمال کا کام جو FGRF نے کیا، جو شاید میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کسی NGO نے اب تک نہیں کیا ہوگا۔ 76,000 سے زیادہ بلڈ بیگز اب تک ہم دے چکے ہیں، اور ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے، امیر اہل سنت نے بھی فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اس ربیع الاول میں جہاں 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے، انشاءاللہ دکھیارے مسلمانوں کے لیے، مریض تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کے کیمپس بھی لگائے جائیں گے، خون کا عطیہ دے کر بھی میلاد منایا جائے گا۔ چوتھا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن، جس میں SEP یعنی اسکل انہینسمنٹ پروگرام، وہ علماء، وہ طلباء، وہ نوجوان جو دینی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں مگر ان کو کمپیوٹر کے ذریعے اور جناب بہت سارے کورسز کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کچھ ایسی کورسز بھی کروائے جائیں جس میں وہ مزید اپنے روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکیں۔ یہ تو ہو گیا ایک اجمالی کام، مگر اس وقت جو دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے آپ کے سامنے ہے، 2024-25 میں جو بڑے کام FGRF نے کیے اس میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی امدادی کام ہے، جس کے لیے الحمدللہ FGRF کے نمائندگان نے جارڈن کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، غزہ کے اندر NGO سے رابطہ کر کے کروڑوں روپے کی امداد دکھیارے مسلمانوں تک پہنچائی، اور یہ مسلسل کام جاری ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر الحمدللہ پاکستان میں سیرین ایمبیسڈر، ایجپٹ کے ایمبیسڈر، مصر کے ایمبیسڈر اور فلسطین کے ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی، اور اسی سلسلے میں پھر فلسطین کے ایمبیسڈر کراچی فیضان مدینہ بھی تشریف لائے، ہمارے نگران شورا سے ملاقات ہوئی، اور بہت اچھی اچھی نیتوں کا اظہار ہوا ہے، ان سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور ایک بڑا کام انشاءاللہ جلد مزید غزہ کے مسلمانوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں دل بڑا دکھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیلابی کیفیت ہے 1000 کے قریب بتایا جاتا ہے گاؤں ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں، اور آپ کو یوم دعوت اسلامی کی تقریبات میں جو بیان کر رہے ہیں اس دوران بھی ہمارے سینکڑوں اسلامی بھائی گراؤنڈ پر موجود ہیں، سیلاب زدہ ایریا میں موجود ہیں، کروڑوں روپے کی امداد کا پلان جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں مشکل ہے، جہاں پریشانی ہے، جہاں مسلمان کو تکلیف ہے، وہاں آپ کی FGRF موجود ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور اس شعبے کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شفاعت علی بھائی، آپ ماشاءاللہ شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، کرنٹ جو پوزیشن ہے پنجاب وغیرہ میں جو سیلاب کی، تو کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یوں سمجھے کہ یہ یوم دعوت اسلامی ہو یا میلاد پاک ہو، ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان دکھیار اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور دعوت اسلامی کے سینکڑوں اسلامی بھائی، ہماری بہت ساری ایفرٹس ان دکھیارے عاشقان رسول کے ساتھ، دکھیارے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی حضور، اس وقت واقعی پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین سیلاب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو اس وقت ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ میرے پاس کچھ اعداد و شمار بھی ہیں، اس میں ہمارے پاکستان کے 3 دریا ستلج، راوی اور چناب کے کنارے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اور کم و بیش 23 اضلاع و مقامات میرے پاس ہیں، جس میں نارووال، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، شرقپور، شیخوپورہ، قصور، اوکاڑا، پاک پتن شریف، رحیم یار خان، بھاول نگر، لودھراں، ملتان، ویہاڑی، سرگودا، چنیوٹ، جھنگ، جہلم، چکوال، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، یہ تقریباً 23 مقامات ہیں جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ یہاں کے رہنے اور بسنے والے اس وقت بہت زیادہ آزمائش، بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریا بھی ہیں، اور آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ریسنٹلی ابھی جو KPK میں جو ایک سیلاب آیا، اور اللہ کی رحمت سے FGRF وہاں اپنا کام کر رہی ہے،
تو وہاں بہت زیادہ پاپولیشن نہیں تھی، یعنی کہ بنیر کی ٹوٹل پاپولیشن کم و بیش 50,000 ہے ٹوٹل بنیر کی جو میں نے دیکھی ہے. تو اس ایریے میں کچھ جانی نقصانیں بھی ہوئیں، لوگوں کے بھی گھر ٹوٹے، لیکن بہت بڑا وہاں مالی نقصان نہیں ہوا. لیکن یہ ایریا سارا زرعی ایریا ہے. آنے والے وقت میں بہت بڑی پرابلم ہمیں جو آ سکتی ہے وہ یہ کہ ہماری فصلیں چلی گئی ہیں، بہت ساری فصلیں چلی گئی ہیں. تقریباً کم و بیش 1700 کے قریب وہ دیہات ہیں جو ڈوب گئے ہیں. وہ لوگ اس وقت نقل مکانی پر وہ مجبور ہیں. ملک بھر میں دیکھا جائے تو 2300 کے قریب وہ دیہات ہیں جو اس وقت آزمائش میں ہیں. اور اس سیلاب سے تقریباً پنجاب کی اگر بات کروں تو 11 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر. سے بھی زیادہ ہیں. میں ایک محدود وہ بات کر رہا ہوں، محتاط بات کر رہا ہوں آپ سے، اور فگر اس سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اس سے. اچھا اب اس میں لاکھوں افراد کو پاک فوج نے، ریسکیو 1122 نے اور FGRF نے مقامی اداروں کے ساتھ مل کر باقاعدہ آپریشن کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے آفس میں ہی تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ الحمدللہ جو ہماری بوٹس چل رہی ہیں ان میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے پہ اتنے پانی میں کھڑے ہیں اور یہ جا کر ہمارے لوگ اسلامی بھائی ان کو نکال رہے ہیں اور ان کو محفوظ مقامات تک پہنچا رہے ہیں. پرسوں رات کو مجھے بتایا کہ جب یہ آپریشن سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگ آئے کہا کہ ہماری بھی ایک بوٹ پھنس گئی ہے، آپ اس کو نکال دیں. تو ماشاءاللہ ہمارے جو بوٹ چلانے والے اسلامی بھائی ہیں یہ ریٹائرڈ SSG کمانڈو ہیں، تو ماشاءاللہ ان کو مہارت ہے. تو یہ گئے اور رات آپریشن کر کے 4 بجے تک بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس بوٹ کو بھی نکالا تو آلریڈی کام سے گئی ہوئی تھی اور وہ پھنس گئی ہے. ایک ایک بوٹ قیمتی ہے، ایک ایک بوٹ اس وقت بڑی قیمتی ہے. اور ہم نے کچھ بوٹس تو پنجاب کے لیے روانہ کر دیے، کچھ ہم نے روکی ہیں کہ سندھ میں ہمیں ڈر ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت پرابلم ہو سکتی ہے. اللہ پاک خیر کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا. تو ہم وہاں پر بھی ہم نے کچھ راشن وہاں پہنچا دیے. احتیاطی تدابیر ہمیں بھی رکھنی چاہیے بالکل، ہم اس تاکہ امیڈیٹلی کام ہو سکے. کر رہے ہیں الحمدللہ. حضور تقریباً بتایا گیا ہے کہ 2.5 لاکھ افراد وہ ہیں جو صرف مشرقی پنجاب سے بے گھر ہو. مشرقی پنجاب یہ سیالکوٹ، ناروول، ظفروال، شکرگڑھ کا یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا مشرقی پنجاب کہلاتا ہے. تو 2.5 لاکھ افراد یہاں جو ہے وہ متاثر ہوئے. جی ہاں، اور 12 ارب روپے سے زائد کا زرعی نقصان کا یہ ابتدائی تخمینہ ہے. اس سے بہت زیادہ ہوگا، اس سے بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور نقصان کا تو میرے خیال شاید ابھی اندازہ کر بھی نہیں سکتے اور ہو بھی نہیں سکے گا جتنے لوگوں کے گھر، کیونکہ ایک تو یہ سارے یہ جو تجارتی چیزیں ہیں اور مویشی وغیرہ جو بھی، لیکن جو لوگوں کے گھر جو ضائع ہوئے، جو گھروں کے اندر جو سامان ضائع ہوا، اور اس میں کیا امیر کیا غریب. اب جو بعض پورے شہر ایسے ہیں کہ جن میں پکے مکانات والے لوگ ہیں، جن کے گھروں میں کروڑ روپے کا سامان موجود ہے، ان کے گھروں میں پانی آ گیا، نیچے کا سامان اوپر، تو وہ اوپر کے پھر مسائل، پھر بارشیں وغیرہ جو بھی ہے. دیکھا جائے تو مطلب کہ شاید یہ اوور آل نقصان اربوں میں نہیں خربوں میں نکلے گا اگر ہم اوور آل بات کریں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ پھر ان کو دوبارہ بحالی، یعنی ایک بار گھر کا پرابلم ہو جائے، آپ گھر میں تھوڑا بہت کام بھی شروع کرائیں تو چند مہینوں تک آپ کو یہ پرابلم رہتا ہے. اب جن کے گھر ہی مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہوں گے، اور بعض تو زمین پر مطلب کہ ایک ملبہ ہی ہوگا، بلکہ شاید پانی ملبہ بھی بہا کر لے گیا ہوگا، تو کچھ تو گھروں کے نشانات مٹ گئے ہوں گے. پھر اس میں اللہ نہ کرے قبضہ گروپ، گھر کس کا، جگہ کس کی، اور بیڈ کون گیا. تو یہ بہت سارے ایشوز ابھی ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں کچھ اپنا کردار ادا کریں. ادارے تو یقیناً جو ادارے والے جو اپنے طور پر کر رہے ہوں گے، اور جو اس میں سستی کا شکار ہیں، ظاہر کو سستی کے بجائے چستی دکھانی چاہیے، اور اللہ پاک سے ڈر کر ہمیں ان تمام کاموں کو انجام دینا چاہیے. تو یہ FGRF کے ذریعے جو ماشاءاللہ اپنے بیان کیا. بنیر میں ابھی کچھ ہماری خدمات، ابھی بنیر میں بھی ہمارا کام تو بھی جاری ہے الحمدللہ. KPK میں جو آزمائش آئی تھی ہماری ٹیم 15 اگست کو یہ حادثہ ہوا، اور 16 اگست سے یہ الحمدللہ امدادی ابھی کنٹینیو وہاں پر، ابھی کنٹینیو ہمارا کام جاری ہے. بنیر ہی میں نہیں بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ بنیر ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کی تحصیل ہے جیسے پیر بابا اس کی تحصیل، اور پیر بابا ایک زیادہ افیکٹو. اور یہ ہم نے ان کی پوری مسجد کو اللہ کی رحمت سے کلیئر کیا. اگر میں کہوں کہ شاید وہ ہزاروں ٹن مٹی اس مسجد میں تھی جب ہم گئے تھے، اور مٹی کا پہاڑ بنا تھا، کیونکہ پرابلم یہ ہوئی کہ پہاڑوں سے جب پانی آیا نا تو پانی تو چلا گیا لیکن وہ مٹی اتنی چھوڑ گیا کہ لوگ پریشان ہیں. پتھر لے کر آیا، بڑے پتھر بھی لایا. اچھا وہ تو پتھر آئے اور جو گھر اس راستے میں بنے تھے وہ سب کے سب تباہ کر دیے. لیکن جو گھر نارمل کناروں پہ بنے ہوئے تھے نا، وہاں مٹی تب نکالنا بہت مشکل کام ہے. یعنی کہ ہمارے اپنے والنٹیئر پیر بابا مزار کے اطراف کے گھروں سے کئی دنوں سے مٹی نکال رہے ہیں. 8-10 مزدور ہم نے ایک جگہ لگا دی ہیں، اور ٹرالی اور بیلچے پرچیز کر کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کہ بھائی وہاں ایکسیویٹر نہیں جا سکتا. اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے. اور ہمارے وطن عزیز میں جو یہ پریشانیاں مسلسل
دیکھ رہے ہیں، پچھلے سالوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس بار کچھ مزید ایک مختلف انداز میں یہ پریشانیاں نظر آئی ہیں۔ اللہ پاک سے خیر کا، عافیت کا سوال ہے۔ ایسا پیر بابا کی قریب ایک بوریر کی ڈسٹرکٹ ہے چغل زئی اس کا نام ہے، تو وہ کم و بیش 927 ایسے افراد تھے تو جو ایسے پہاڑ پر رہتے تھے کہ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ ہمیں اداروں نے کہا ہے کہ اس پہاڑ پر جتنے رہنے والے ان کو فوراً یہاں سے موو کر دیا جائے، وہ زمین میں دھنس رہا تھا، تو ان کو فوراً انہوں نے ایک عارضی شیلٹر دیا، ٹینٹ سٹی بنائی، اور الحمدللہ مطلب انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر FGRA ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرے تو اللہ کی رحمت سے ہم نے ان تمام کو لے لیا ہے، اور ہم نے کچن ایک اچھا وہاں بنا دیا، اور ڈیلی الحمدللہ وہاں میں کہوں کہ دن میں بھی 1000 افراد کا اور رات میں بھی 1000 افراد کا کھانا ہم بنا رہے ہیں، وہ اللہ اللہ distribute کر اللہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار بھی کریں، اللہ پاک سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کریں۔ استغفار یہ بہت ساری پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے نکالنے والا یہ ایک وظیفہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ظاہر استغفار کرنا ہے تو استغفار کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہ چھوڑنے اور نیکیوں کی طرف آنا ہے، کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں، اللہ پاک کی عبادت کی طرف آئیں، استغفار کی کثرت کریں، یا سلاموں کا ورد کریں، یا حفیظ یا سلاموں کا ورد کریں، اور اللہ پاک ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے علاوہ اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک کرم فرمائے۔ آئیے عبدالحبیب بھائی کا ایک ہمارے پاس ویڈیو بیان ہے جس میں آپ نے پاکستان کے باہر کے دینی کاموں کے تعلق سے جو کچھ فرمایا وہ سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جی شاہد بھائی کی طرف ہم دوبارہ موو ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں بادلونا کہ بارسلونا اسپین کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں موجود ہوں، اور بات کرنی ہے دعوت اسلامی کے اوورسیز کاموں کی۔ سبحان اللہ، خود بھی اس وقت اوورسیز میں موجود ہوں تو آپ کو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، جو دعوت اسلامی کراچی کے ایک چھوٹے علاقے سے 44 سال پہلے شروع ہوئی، آج دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا علاقہ ہے جہاں آپ کی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے پائے نہیں جاتے۔ میں مختصراً احوال بیان کروں گا، ورنہ تو یہ اتنا لمبا کام ہے بیان کرنا، اتنے بڑے کام کو کہ اس کے لیے گھنٹوں ریکوائرڈ ہیں۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے لاکھوں والنٹیئرز، لاکھوں اسلامی بھائی رضاکارانہ طور پر دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ 13,500 سے زیادہ دعوت اسلامی کے امپلائیز ہیں جو پاکستان کے علاوہ بیرون ملک میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 179 تقریباً 180 فیضان مدینہ پاکستان کے سینکڑوں فیضان مدینہ کے علاوہ بیرون ملک میں قائم ہیں، اور 1429 اسلامک سینٹر۔ اللہ اکبر، یعنی اگر ان دونوں کو آپ ملا لیں تو تقریباً 1600 مراکز دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے سینٹرز بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں، دعوت اسلامی علم دین کا نور کیسے پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ 1,14,816 طلباء اور طالبات پاکستان کے علاوہ بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے اداروں سے، مدارس سے، جامعات سے، دارالمدینہ سے علم دین کا نور حاصل کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ ان میں سے اگر صرف جامعۃ المدینہ کی بات کی جائے، علماء بنانے والے انسٹیٹیوٹ کی بات کی جائے تو 367 جامعۃ المدینہ اوورسیز ہیں، 1983 مدرسۃ المدینہ اوورسیز ہیں، اور 70 کے قریب اسکول الحمدللہ دارالمدینہ کے نام سے اوورسیز میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ویکلی اجتماع اور بالغان کے مدارس کے ذریعے تقریباً 2,95,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے تقریباً 14,144 طلباء اور طالبات گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو لاکھوں لوگوں تک دعوت اسلامی فیضان پہنچا رہی ہے۔ 6 کروڑ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ فالوورز ہیں جو دنیا بھر میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ 8 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول ہر مہینے، جی ہاں، دنیا کے 170 کے قریب ممالک سے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net یہ ون آف دا موسٹ ایکٹیو ریلیجیس ویب سائٹس ہیں۔ اگر میں 2024-25 کی بات کروں تو کتنے نئے ملکوں میں کام شروع ہوا، تو الحمدللہ 5 بر اعظم کے 16 ممالک میں دینی کام کا اضافہ ہوا، آگے بڑھا کام، اور 28 ایسے ممالک تھے جہاں ڈیجیٹل الحمدللہ کانٹیکس کے ذریعے کام جو ہے مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ یورپ میں 8 نئے ممالک اور 1 جزیرے میں کام شروع ہوا، افریقہ میں 7 نئے ممالک اور 1 نئے جزیرے میں کام شروع ہوا، اور سبحان اللہ شمالی
امریکہ اور اوشینیا کے دور دراز جزائر سمیت کل 28 جزائر آئی لینڈز میں دعوت اسلامی نے 2024-25 میں کام شروع کیا۔ اراکین شورا نے پورے سال میں کئی ملکوں کا سفر کیا، مبلغین کا ٹریول ہوا، خود ہمارے نگران شورا نے کئی ممالک بلکہ کئی بر اعظم کا سفر کیا۔ اللہ دعوت اسلامی کے اس کاروان کو اور ترقی عطا فرمائے، دنیا بھر میں اس پیغام کو پہنچانے میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نیت کرتے ہیں مرتے دم تک اس دینی ماحول سے، اس پیارے ماحول سے وابستہ بھی رہیں گے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے میں اپنا حصہ بھی ملائیں گے۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی حاجی شاہد ماشاءاللہ آؤٹ آف پاکستان کچھ دینی کاموں کے تعلق سے حاجی عبدالحبیب بھائی بھی چونکہ اس وقت سفر میں ہی ہیں، میلاد پاک کے جلوس اور اجتماعی میلاد وغیرہ میں ان کی شرکتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس حاجی شاہد ایک عربی شیخ جو مجھے موروکو میں ملے تھے، اور ماشاءاللہ امید ہے کہ یہ میلاد پاک بھی یہیں کریں گے، تو ان کے ایک بڑے خوبصورت اور پیارے جذبات ہمارے پاس ملے تھے۔ تو وہ عربی شیخ کا جو وہ مجھے ان کا انداز اتنا پیارا اور اتنا پسند آیا کہ انہوں نے دعوت اسلامی، امیل سنت اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان سب کے تعلق سے جس طرح خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک اس وقت وضاحت، یعنی میرے لیے بھی یہ وضاحت بڑی انوکھی، منفرد اور گویا کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار، جس کو حیرت کہتے ہیں نا، وہ تھی۔ اور یہ رباط جو کیپٹل ہے وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر فاس میں تھے تو یہ فاس میں بھی آئے تھے، ایک طویل سفر تھا، وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو ان کے جذبات بڑے خوبصورت اور بڑے عمدہ میں نے پائے۔ تو آئیے مدینہ کے ناظرین آپ بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہو جائیے۔ التقيت بفضيلة الشيخ العالم المبارك الداعي إلى الله الشيخ محمد عمران العطاري، وهو رئيس مجلس شورى الدعوة الإسلامية، وحقيقة بهرت بمدى العطاء الذي تقوم به هذه المؤسسة في نشر الجامعات وفي نشر العلم وفي نشر الفضيلة في مختلف دول العالم. إن هذا المشروع الذي يقوم به هذا العالم الجليل في هذه الطريقة المباركة وتحت إشراف مولانا الشيخ محمد إلياس القادري يعتبر عملا عظيما فيه تجديد للدين وفيه نصرة للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المؤسسة الكريمة وفي مشايخها وعلمائها وفضلائها، وأن يوفقهم للخير ويعينهم عليه. ومعنا ومعكم الدكتور حمزة بن علي الكتاني من المغرب. ماشاءاللہ جی حاجی شاید یہ ماشاءاللہ ہمارے موروکو کے بہت اچھے شخصیت ہیں وہاں کی، اور کئی علماء ان کے رابطے میں ہیں، اور خود ان کا جو گھرانہ ہے وہ اعلیٰ حضرت سے فیضیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ان کے خاندان اور ان کے گھر میں بھی پہنچا ہوا ہے۔ تو میں کہا چلیں بتا دیں، شاید میں کچھ اجازت دیں کچھ کالس لے لوں، پھر انشاءاللہ آپ سے مزید تفصیلات لیتا ہوں۔ کالس لے لیں۔ میں جلال جٹا سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر چکا ہوں۔ اب میں درس نظامی کر رہا ہوں۔ نگران شورا سے گزارش ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے۔ جی کال چلائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے ہمیں جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا، نہ اتنی دھوم دھام ہوتی تھی، نہ اتنا کچھ تیاری ہوتی تھی، بس نارملی دن کی طرح گزر جاتے تھے۔ اب الحمدللہ جب یہ ولادت کا مہینہ آتا ہے، ہر جگہ دھوم دھام، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو سجایا جائے، اور الحمدللہ میں ایک مدرسے کا ناظم بھی ہوں، تو مدرسے کو بھی سجاتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس وقت میں الحمدللہ خصوصی طور پہ 15واں 100واں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے مدینہ شریف میں ہوں، مدینہ شریف کے لیے نکلا تھا، اور الحمدللہ ابھی مکہ میں ہوں، کل انشاءاللہ مدینہ شریف چلا جاؤں گا۔ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو خیر و برکت دے۔ حاجی شاید جو انہوں نے بھی ایک بات تھی، جب دعوت اسلامی میں ہم بھی نہیں تھے تو وہ کوئی ٹرک کرا لیا، کوئی سوزوکی کرا لی، کوئی گھوڑا گاڑی کرا لی اور جلوس میں چلے گئے۔ اچھا کوئی اس طرح محفل میلاد اجتماعی میلاد میں شرکت کرنے کی کوئی سی نہیں تھی، بس یوں بڑی رات ہوتی تھی، کپڑے نہیں پہنتے تھے، میلاد پاک تو
جب سے ہو سنبھالا میلاد پاک ہی میلاد پاک ہے. گھر میں ہمارا ماحول ہی یہی تھا کہ 12ویں شریف بنانی ہوتی ہے. لیکن دعوت اسلامی میں جب سے ہم آئے تو دعوت اسلامی میں آتے ہی کچھ میلاد پاک منانے اور 12 ربیع الاول کے طور پر پھر اس کی اہمیت اور اس کا مزید حسن و جمال، اس کا کمال جو دعوت اسلامی کے ذریعے ماحول میں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا. اس میں امیر سنت کی سوچ، امیر سنت کا انداز، امیر سنت کا مزاج اور امیر سنت کا جو ایک عشق رسول ہے اس کا جو ہم تک جو ایک اثر پہنچا. اور پھر امیر سنت اس کو لے کر ہی دعوت اسلامی میں، جب دعوت اسلامی سے پہلے امیر سنت تو اس چیز میں فعال تھے اور امیر سنت کا انداز تو تھا ہی اس کو لے کر چلنے کا، مگر یہ پوری چیز دعوت اسلامی میں امیر سنت کے ساتھ آ گئی. اور امیر سنت کے ساتھ جیسے دعوت اسلامی میں آئی، امیر سنت کے ہاتھ دعوت اسلامی آئی اور یہ پھیلتے یہ گویا کہ لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں میں ایک گویا کہ یہ فیضان جس طرح پہنچا، جس طرح جیسا لگتا ہے کہ پہنچا بھی کیا ہے، یہ بارش کی طرح ایسا برسا ہے رحمت کی طرح کہ یار اسلامی بھائی جو اس سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتا تھا اس نے اپنے آپ کو فیضیاب کیا. آپ بھی شروع سے دعوت اسلامی کے، یعنی میں تو 91 میں آیا، آپ تقریباً سمجھے ہمارا 9 سال کا فرق ہے. آپ مجھ سے 9 سال پہلے دعوت اسلامی میں آئے ہوئے ہیں. تو میں بھی گریجولی دیکھتا رہا، اپنا ماضی بھی دیکھا دعوت اسلامی سے پہلے، ابھی بھی دیکھا، اور جو دنیا بھر میں سے دیکھو سن رہے ہوں گے وہ بھی. آپ کیسے اجتماعی میلاد اور ہمارے محفل میلاد اور جلوس میلاد اور یہ میلاد پاک کی تیاری کو دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا 1982 میں شمولیت ہوئی، اور وہ نواب شاہ کے اندر، سندھ کے اندر وہ جلوس میلاد نکلتا تھا تو ہم ایک اونٹ گاڑی پر بیٹھ جاتے تھے اور وہ چکر لگاتے تھے مخصوص جگہ کا، کچھ مٹھائی وغیرہ تبرک کچھ میٹھا ملتا تھا، یہ تھا. اور پھر 1991 میں جلوس تو وہ ہوتے رہے، پھر فیصل آباد آنا ہوا تو یہاں بڑا شہر تو جلوس بھی بڑا، اور پھر وہ ماشاءاللہ ایک امیر علیہ سنت کے کلام مرحبا مرحبا مرحبا، او ایسی وہ دھوم اور گونج پڑی. اب تو وہ جو ہمارے اجتماع ہوتے ہیں اس کا سرا نظر نہیں آتا، اور جلوس کا سرا تو جب وہ چڑھتے ہیں پل پر تو پھر پیچھے سے وہ نظر آتا ہے، تو وہ اتنی دور تک اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہے. اور پاکستان کے اندر کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر جلوس میلاد دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا، یا پھر کبھی ہوا بند ہو گیا، پھر دعوت اسلامی نے اس کو نئے سرے سے شروع کیا اللہ کی رحمت سے. اب تو ہم باقاعدہ وہ آپ کی تربیت سے، آپ شورا کے مشورے میں ہماری تربیت فرماتے ہیں، اس تربیت سے ہم اپنے نگرانوں کے مشورے کر رہے ہیں، ان کو اہداف دے رہے ہیں، اور جلوسوں کے باقاعدہ روٹ بنتے ہیں. پھر وہ فیضان مدینہ میں آ کر ختم ہوتا ہے، پھر اس میں مناجات، کیونکہ امیر علیہ سنت کی تربیت سے یہ انوکھا جلوس ہے کہ اس جلوس میں شرکت والے روزے رکھے ہوتے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشک باری کر رہے ہوتے ہیں اور مرحبا کے نعرے چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک پوری USB ہماری جو مدنی چینل ہم کریں یہ شعبہ اور یہ دیتے ہیں ہمیں، پورے جلوس کے اندر ایک ہی کلام چل رہا ہوتا ہے، سب ایک ہی نعت پڑھ رہے ہیں، سب ایک ہی کر رہے ہیں، اور ایک ہی ماحول بن کے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ترکیب ہوتی ہے، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول. اور اس بار تو ماشاءاللہ وہ امید ہے کہ ہم اس کو بہت بڑھ چڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. اور اجتماعی میلاد کے لیے تو ہم نے طے کیا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں، وہ گراؤنڈ نہیں، بہت بڑے اسٹیڈیم میں ہر شہر میں کرنا ہے. اللہ شہر پاک کا جو کی سب سے بڑا اسٹیڈیم، اللہ پاک کی رحمت ہے. 1500واں جو جشن ولادت کا جو سلسلہ ہوا تو یہ 1500واں جشن ولادت پر الحمدللہ جو آپس کے مشورے ہوئے، یہ OIC کی طرف سے تو ایک قرارداد تو منظور ہو ہی چکی تھی، اور ماشاءاللہ ہمارا پہلے مشورہ ہو چکا تھا، اور OIC کی قرارداد اس کے دوران آئی کہ یہ 1500واں ہے تو اس کو دنیا بھر میں کس طرح اس کو لے کر چلنا چاہیے. اور اس پر الحمدللہ گویا کہ سمجھے کہ ایک بہت خوبصورت ایک معاملہ ہو گیا کہ استنبول میں جو OIC کا اجلاس ہوا، جو جتنی بھی مطلب کہ آل اسلامک کنٹریز کی جو آرگنائزیشن ہے، تمام اسلامی کنٹریز کی یہ آرگنائزیشن اسلامی کنٹریز جو ہے، یہ اس کا ایک اجلاس ہوا، اور وہاں پر قرارداد منظور ہوئی کہ 1500واں جو یہ میلاد پاک کا جو مہینہ اس کو سال بھر منانے کا انہوں نے پروگرام دیا. اور یہ ہماری اس وقت دوران گفتگو ہی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے
آ گئے. پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے, ذمہ داران نے کوشش کی, اور جو رابطے کی, آپ کو کیا پتہ ہے دعوت اسلامی ہے غیر سیاسی, اور تو جو اسمبلیوں میں ہے, سینٹ میں ہے, مختلف جگہوں پر ہیں, ان میں ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی اور میلاد منانے والوں کی الحمدللہ ہمیں ہمارے ساتھ ملتی ہے, اور ہمارا ان سے واسطہ رابطہ رہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب ہم ایک عشق رسول کی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا, تو ان سے بھی درخواستیں ہوئیں, تو ماشاءاللہ پھر ایک پارلیمانی طور پر وہ لے کر وہ لوگ آگے بڑھے, اور پھر ماشاءاللہ اسلام بھائی نے پھر آپس سے مل کر کچھ وہ جو مواد وغیرہ تھا اس کو بھی ساتھ مل جل کر کوئی ترکیب بنائی. پھر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی. اب ظاہر قومی اسمبلی عاشقان رسول کہاں نہیں, تو وہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی. پھر یہی قرارداد سینٹ میں آئی, تو سینٹ میں بھی منظور ہوئی, اور یہ ہمارے جو چیئرمین سینٹ تھے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب, یہ خود بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, شاید ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں, انہوں نے بھی دی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہمارے جو صحافی اور اینکر اور جو جرنلزم کے ساتھ جو وابستہ ہیں, یہ اور دیگر جو انفلوئنسرز ہیں یوٹیوب پر اور مختلف جگہوں پر, سب مل کر الحمدللہ گویا کہ ایسا رہتا ہے کہ ہمارے ذمہ داران اسلام بھائیوں نے رابطے کیے. معلوم سب کو, کئیوں کو معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کو کس طرح اپنے آپ کو اظہار کرنا ہے, اس سے کس قدر مزید فوائد حاصل کرنے ہیں, اور قوم و ملت تک کس طرح یہ ساری باتیں پہنچانی ہیں. پھر مختلف جو حکومتی جو ڈپارٹمنٹ تھے اور صوبائی سطح کے جو شعبے تھے, وہاں ہمارے ذمہ داران نے رابطہ کیا. وہاں سے 1500واں عید میلاد النبی کے طور پر الحمدللہ, ایک تو ویسے ان کی تیاری ہوتی ہے, کئیوں کی تیاری ہوتی ہے, اور کئی آلریڈی اپنے بیس بنا چکے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رابطہ بھی ان کا ہو جاتا ہے, تو اس پہ مزید اور خوبصورتی اور بہتری آنے کی صورت بن جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ ایک جو ہوا. پھر دنیا بھر میں پھر جو اس کے لیے مشورے ہوئے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے کرنا ہے, پھر مختلف دنیا بھر کے مختلف اداروں میں جا کر دعوت اسلامی کے ذمہ داران مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں, اور وہاں ان ممالک کی سطحوں پر جس طرح 1500واں جشن ولادت منانے کی تیاریاں کی جا سکتی ہیں, اور اس میں مزید اس کو کہتے ہیں نا کہ ملٹی پلائی کیا جا سکتا ہے, اس کو مزید اس کو اور اس میں کہتے ہیں کہ اضافہ کیا جا سکتا ہے, چراغاں کے طور پر, جلوس میلاد کے طور پر, اجتماعی میلاد کے طور پر, اور یہ خوشی منانے کا موقع ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس میں کہہ سکتا ہوں, اور مبارکباد ہے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی, اور ابھی بھی ان کی کوششیں جاری ہیں. اور ایک اور شاہد بھائی جو بھی بات ہوئی مدنی مذاکرے میں, یہ جو ہمارے سیلاب زدگان جو ہیں, اب ظاہر ہے کہ ان کی خدمت بھی کرنی ہے, اور ہمیں اپنے قافلوں کو بھی کرانا ہے نیکی کی دعوت کے. تو پھر یہ کل مدنی مذاکرے میں ہوا کہ جو دعوت اسلامی کی جو میلاد پاک کے موقع پر جو قافلے سفر کرتے ہیں, ان میں سے کئی قافلوں کا رخ یہ ہم ان سیلاب زدگان جو ہمارے جو سیلاب سے متاثرین جو ہیں ان کی طرف کر دیں, اور وہاں پر ان کی جو خدمت ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ جو کام ہو سکتا ہے, جو ان کی ہاتھ بٹائے جا سکتے ہیں, اور ان کی جو غمخواری کی جا سکتی ہے, وہاں جا کے انشاءاللہ ہم ان کو میلاد پاک کے جھنڈے بھی دیں گے. وہاں پہ ان کے ساتھ مل کر, اب ہیں تو غم زدہ, اب ہے نا کہ وہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ نعتیں ہوں گی اور سرکار کی یادیں ہوں گی, اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعائیں کریں گے, التجا کریں گے, تسلیاں دیں گے, اور کچھ ان کو بھی جشن ولادت کی خوشیوں میں یوں شامل کریں گے کہ یہ بھی تھوڑا ان کا جو بھی ہم ان کے ساتھ کا غم بانٹ سکیں, اور کچھ ان کو اس حال میں بھی خوشیوں کے کچھ لمحات ان کے ساتھ ہو سکیں. تو یقیناً اس سے بھی دل جوئی ہوگی کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے, اور فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ ہو رہا ہے, اللہ نے چاہا تو یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, سال بھر ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو دنیا بھر میں جو اس وقت جشن ولادت کی جو ایک دھومیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری یہ سیلاب کا جو متاثرین کا جو ایک معاملہ ہے اس کو ہم نے دیکھ کر چلنا, اور ان کے ساتھ بھی غمخواری کا سلسلہ ہمیں کرنا ہوگا. جس طرح اسلامی بھائیوں کے اب شعبے دیکھتے, کموں پہ اسلامی بہنوں کے شعبے, اور عالمی بندی سے مشاورت بنی ہوئی دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کی,
جو کہ دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کو دیکھتی ہے۔ امیر اہل سنت کے ہمارے پاس جو ویڈیوز کلپ ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی کام کے تعلق سے ہیں، اور دعوت اسلامی کے تعلق سے جو امیر اہل سنت نے جو کچھ ارشادات عطا فرمائے ہیں، وہ میں نے ایک تو آپ کو دکھا دیا ہے۔ اگر ایک آدھ اور بھی اگر ہمارے پاس تیار ہو تو امیر اہل سنت کا ویڈیو کلپ اس دوران ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیے۔ بنی ہے نا، تھوڑا جب اٹھان لی نا تو اعتراضات شروع ہوئے، اشتہارات، کتابیں نکلی میرے بارے میں، اور میرا جواب خاموشی۔ تو اس پر بھی غصے کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ جواب نہیں دیتا ہے، تو میں بولتا تھا یار میں ان کو جواب دوں گا تو یہ جواب الجواب دیں گے، اب ہو سکتا ہے ان کا اور کوئی کام نہ ہو، میرے کام بہت ہے۔ ہمارا جو یہ بہت پرانا اصول بنا ہوا ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام، دینی کام، تو جتنا دینی کام بڑھا دیں گے نا اس میں فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ مخالفت برائے مخالفت بارہا ہوتی ہے، تو اس لیے اور بعض اوقات تو مقصود ہی چھیڑنا ہوتا ہے کہ اس کو چھیڑ دو ہٹ جاؤ، اب یہ لگا ہوا ہے یہ، تو ہمیں مطلب کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ اپنے ایک خواہ خواہ کے اعتراض کا جواب دینے بیٹھ جائیں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم کسی کو نماز سکھانا شروع کر دیں، کسی کو قرآن کریم کی کوئی صورت یاد کروانا شروع کر دیں، کسی کو کوئی سنت بتانا شروع کر دیں، تو یہ ٹائم تو مختصر ہے، جو سانس نکلا، اب اس کو دنیا کا بلینک چیک بھی اگر ہو جائے نا وہ اس سانس کو خرید نہیں سکتا، یہ انمول ہے، تو اس کو کیوں نہ ہم زیادہ فائدے والے کاموں میں استعمال کریں، اللہ کریم توفیق دے۔ تو اس لیے وہ دعوت اسلامی والوں کو بھی چاہیے کہ بیجا جذباتی نہ بنے، جو مطلب ہے کہ وہ میں تو یہی کہتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے نا کہ یک در گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ جی سیدی، چند دینی کاموں کی میں پرفارمنس عرض کرتا ہوں، اس میں پاکستان اور بیرون پاکستان بھی شامل ہے۔ فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگایا جاتا ہے، الحمدللہ 2 ستمبر 2024 تا اب تک 30 اگست تک کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق ماہانہ اوسط ہے 6600 سے زائد شرکا کا اضافہ ہوا ہے، اور ماہانہ اوسط جو اب ہے 78600 سے زائد، یعنی 78600 سے زائد اسلامی بھائی عاشقان رسول کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں۔ ایک کام تفسیر سننے سنانے کا حلقہ دعوت اسلامی میں نافذ کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن فہمی، قرآن کی محبت دلوں کے اندر پیدا کی جائے، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ تو تفسیر صراط الجنان، تعلیم القرآن وغیرہ سے اس میں فجر کے بعد درس دیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ تو ایک سال کے اندر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں جو ماہانہ اوسطاً 4500 سے زیادہ مقامات کا اضافہ ہوا، اور اب جو ماہانہ اوسط ہے وہ 34950 ہے، یعنی 34950 مقامات پر عاشقان رسول قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ جو امیر اہل سنت کی کتب و رسائل سے درس دیا جاتا ہے اس کی کارکردگی بھی عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ ایک سال میں ماہانہ اوسطاً 26000 سے زیادہ درس کا اضافہ ہوا، اور اب منتھلی جو درس ہو رہا ہے امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل سے، اس کی جو تعداد ہے 2,25,559، 2,25,559۔ مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات، تاکہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں قرآن سیکھیں، اور اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن سکھاتی ہیں۔ ایک سال کے اندر 2024 2 ستمبر سے 30 اگست تک 3336 مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات کا اضافہ ہوا، اور 45,000 سے زیادہ میل فیمیل اسٹوڈنٹس کا اضافہ ہوا، اور الحمدللہ یہ تعداد
बढ़ती जा रही है और लाखों की इसमें सूरत में है। फी सबीलिल्लाह कुरान पाक इस दीनी काम के जरिए से पढ़ाया जाता है। हफ्तावार इज्तिमा पाकिस्तान में दुनिया भर में होते हैं और साल में 1600 हफ्तावार इज्तिमात और 95,000 शुरका नहीं इस्लामी भाई इस्लामी बहनों के हफ्तावार इज्तिमा दोनों की मजमूई कारकर्दगी है 12,600 से ज्यादा इज्तिमात। 12,000 वीकली 12,600 में शिरकत करने वाले और वालियों की तादाद 6,04,000 से ज्यादा है अल्लाह की रहमत से। मगर ये हफ्तावार इज्तिमा की तादाद में भी यूं इजाफा और इसके शुरका में भी यूं इजाफा होता चला जा रहा है। 1,42,000 से जायद इस्लामी भाई इलाका दौरा करते हैं और 35,000 का इजाफा हुआ। रिसाला मुताला हर हफ्ते मुताला करने वाले मुताला करने वालियां, तो इस साल तकरीबन इसमें 88,000 का इजाफा हुआ है। इस्लाह अमाल नेक अमाल के रिसाले अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी बहनों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ज़ायरीन के लिए, उम्रा करने वालों के लिए, हज करने वालों के लिए, कितनों के लिए दिए हैं। तो एक साल में जो नेक अमाल का रिसाला पुर करके जमा कराते हैं उनकी तादाद में करीबन 40,084 का इजाफा हुआ है और अब जो मंथली इसकी एवरेज है वो 2,22,000 की रही। और काफिला जिसको अमीर अहले सुन्नत बैकबोन फरमाते हैं दावत इस्लामी की, एक साल में कमोबेश 1,37,000 जायद काफिले सफर पर रवाना हुए और इनकी जो मजमूई तादाद रही 9,60,000 से ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज का सिलसिला है, अब भी हमारे यहाँ फैसलाबाद में खत्म नबूवत कोर्स का सिलसिला अल्लाह की रहमत से जारी है। उससे पहले अखलाक करीमा कोर्स हो रहा था, ये कोर्सेज हो रहे हैं। तो साल में कमोबेश 11,000 से जायद कोर्सेज करवाए गए जिनमें शुरका की तादाद 2,22,000 से ज्यादा रही। ये चंद दीनी कामों का आपके हुक्म पर मैंने वो खुलासा पेश किया। माशाल्लाह। और इसमें इत्तिकाफ होता है जिसमें एक माह का मोतकिफ जो होते हैं पूरे महीने के साथ साथ आखिरी अशरे में जो इत्तिकाफ किया जाता है वो लाखों की तादाद अलग है। कोर्सेज में जो लाखों इस्लामी भाई अलग हैं और इस्लामी बहनों के ये कोर्सेज हो इनका सारा सिलसिला अलग है। तो आपकी दावत इस्लामी को अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मदनी मुज़ाकरे की जो इस वक्त खैर बरकतें हमें नसीब हो रही हैं और मदनी मुज़ाकरे में जो तब्दीली आ रही हैं, मदनी मुज़ाकरों को जो अल्लाह पाक की रहमत से जो पजीराई हासिल है और इसको पसंद किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है, इससे फ़वाइद हासिल किए जा रहे हैं और मुल्क और बैरून मुल्क से इस्लामी भाई आ रहे होते हैं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जारी है। हमारा ये अक़ीदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये अक़ीदा हमारे नस्लों में, हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में ये ऐसा दिल में बैठ जाए कि अल्लाह पाक के करम से नबी पाक की इसमें और मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह के ने चाहा तो इस ये जो फितना होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता जैसे कादियानी वगैरह, तो अल्लाह पाक इन फितरों से बचाए कि जो सरकार को आखिरी नबी ना माने वो मुसलमान ही नहीं है। तो ये ख़ातमुन नबिय्यीन ख़त्म नबूवत ये हमारा एक बुनियादी अक़ीदा है। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए। हमने कोशिश की कि कुछ ना कुछ दावत इस्लामी के दीनी काम, दावत इस्लामी के शोबाजात वगैरह आप तक आज दिखाने की कोशिश की हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी कोशिश को कबूल फ़रमाए। आप दुनिया में कहीं भी हैं दावत इस्लामी के दीनी कामों से साथ अपने आप को वाबस्ता करें, अपना वक्त दें दावत इस्लामी के साथ। हर तरह से आपको सलाहियत अल्लाह ने दी है, आपको माल अल्लाह ने दिया है, आपको वक्त अल्लाह ने दिया है, उसके साथ दावत इस्लामी को फ़ायदा पहुँचाएगा। दावत इस्लामी जितनी आगे बढ़ेगी इसी तरह दीन का पैगाम बढ़ेगा और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ने चाहा उसकी बरकतें मिलेंगी। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी।